ہم ایلیا کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایلیا پہلی بار بائبل میں پہلا سلاطین 17 باب میں منظر پر پہنچتا ہے جب آہب شمالی مملکت اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک تشبی نامی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ آئیں آپ کے لیے چند حوالے جو ہیں وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلا سلاطین 17 باب سے۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میم برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ سو کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور صدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ تاریخی پس منظر: اسرائیل کی تاریخ کے اس موڑ پر اسرائیل کی قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی شمالی بادشاہت جسے اسرائیل اور جنوبی بادشاہت یہودا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر جنوبی بادشاہت یعنی یہودا کی قوم اب بھی خدا کی عبادت پر قائم ہے، اور مندر ان کے لیے عبادت کا مرکز تھا۔ شمالی بادشاہت یعنی کہ اسرائیل سلیمان کے بیٹے بادشاہ رہبوم سے منہ موڑ کر یربوم کے پیچھے چل پڑی اور اسے بادشاہ بنا دیا۔ اپنی بادشاہت کو محفوظ بنانے کے لیے اس نے بت پرستی متعارف کروائی، اور اس کے نتیجے میں شمالی بادشاہت خداوند سے دور ہوتی چلی گئی۔ ایلیا کی زندگی: ایلیا کی پہلی پیشی میں وہ بادشاہ آہب کا مقابلہ خداوند کی طرف سے ایک پیشن گوئی کے ساتھ کرتا ہے کہ مملکت کی شرارتوں کی وجہ سے اگلے چند سالوں تک بارش نہیں ہوگی۔ وہاں سے خدا ایلیا سے کہتا ہے کہ وہ یردن کے مشرق کی طرف ایک نالے کی طرف چلا جائے۔ وہ نالے کا پانی پینے کے قابل تھا، اور خدا نے اسے روزانہ گوشت اور روٹی کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب نالا خشک ہو گیا تو ایلیا کو خدا نے کہا کہ وہ ایک بیوہ کے پاس چلا جائے۔ یہ سفر کم سے کم 120 میل کا تھا، لیکن ایلیا نے شاید بہت دور تک سفر کیا تاکہ آہب کے جاسوسوں کو پتہ نہ چل سکے جو اسے تلاش کر رہے تھے۔ خدا ایلیا اور بیوہ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بیوہ خشک سالی کے نتائج کی وجہ سے متاثر تھی، اور جب ایلیا اس سے ملا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے آخری کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ ایلیا نے پانی مانگا اور اس نے اسے پانی پلایا، اور مڑنے لگی تو اس نے کھانے کے لیے بھی کچھ مانگا۔ یہ وہ وقت تھا جب بیوہ نے اسے بتایا کہ اس کے پاس کچھ آٹا اور تیل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے اور اس کے بیٹے کے آخری کھانے کے لیے ہوگا۔ ایلیا نے اسے پہلے اپنے لیے کھانا بنانے کو کہا، اور پھر وعدہ کیا کہ جب تک اس کی ضرورت ہے آٹا اور تیل ختم نہیں ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ایلیا باقی خشک سالی کے دور میں بیوہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہی رہا۔ اس دوران خاتون کے ایمان کا دوسری بار امتحان لیا گیا جب اس کا بیٹا مر گیا۔ اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن ایلیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
اس نے کہا مجھے اپنا بیٹا دے دو، اور پھر اسے ایک اوپر کے کمرے میں لے گیا اور خدا سے پکار کر کہا۔ عورت اور اس کے بیٹے کے لیے خدا سے فریاد کی۔ خداوند نے ایلیا کے رونے کا جواب دیا اور اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد بیوہ ایلیا کی پکار اور خدا کے خادم ہونے کی وجہ سے ان کی قائل رہی۔ 3 سال کی خشک سالی کے بعد آہب بادشاہ اور بال کے پیغمبروں کے ساتھ زبردست مقابلہ ہوا۔ پہلا سلاطین 18 باب میں آہب بادشاہ توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی خشک سالی کے ذریعے خدا کے فیصلے کو تسلیم کرتا تھا۔ اس نے اب بھی ایلیا کو جرمدار ٹھہرایا تھا۔ ایلیا نے بادشاہ اور بال کے ماننے والے 450 نبیوں سے ملاقات کی۔ یہ خدا اور بال کے درمیان ایک بڑا شو تھا۔ منصوبہ سیدھا تھا کہ 2 قربان گاہیں ہوں گی جن پر قربانیاں تیار کی جائیں گی۔ بال کے نبی بال کو آگ بھیجنے کی دعوت دیں گے اور ایلیا خدا سے آگ بھیجنے کی فریاد کرے گا۔ جس نے بھی قربانیوں کا آگ سے جواب دیا اسے ایک سچا خدا تسلیم کیا جانا تھا۔ بال کے نبی پہلے گئے اور گھنٹوں بال کو آگ بھیجنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخرکار ایلیا نے اپنی قربانی تیار کی، اسے پانی سے گیلا کیا گیا اور پھر خدا کو پکارا جس نے فوری آگ سے جواب دیا، اور قربانی لکڑی، پتھر اور یہاں تک کہ پانی بھی جل گیا جو ابھی تک مذبح کی بنیاد پر تھا۔ اس پر لوگوں نے خدا کا ہاتھ پہچان لیا اور چلا اٹھے کہ خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے جھوٹے نبیوں کی موت کا حکم دیا۔ پھر اس نے آہب بادشاہ سے کہا کہ خدا بارش بھیجے گا۔ اب یہاں پر افسوس کی بات یہ تھی کہ ایلیا کی فتح کے بعد ایلیا اپنی جان کے خوف سے بیابان میں بھاگ گیا کیونکہ اسے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ خدا ایلیا کو نئی طاقت اور نئے کام دیتا ہے۔ آخرکار وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خدا کو بتایا کہ اب وہ مرنا چاہتا ہے۔ خدا نے نرمی سے اس کے ساتھ بات کی اور خداوند نے اسے سونے کی اجازت دی۔ اسے کھانے کو دیا گیا۔ اس کے بعد خدا اسے کسی اور جگہ پر لے گیا، رات ایک غار میں گزاری، اور پھر خدا اس کے سامنے آیا۔ اس نے اسے دوبارہ بات کی اور ایلیا کو یاد دلایا کہ اگرچہ وہ خوف زدہ اور تنہا محسوس کرتا ہے لیکن خدا کے پاس اب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اسرائیل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسرائیل کے بادشاہ، رام کے بادشاہ اور الیشا کو اس کے جانشین بننے کے لیے مسح کرنا۔ ایلیا گیا اور الیشا کو مسح کیا اور وہ ایلیا کا شاگرد بن گیا۔ ایلیا کی زندگی کے ان اہم واقعات کے بعد وہ مزید چند بار ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا سلاطین 21 باب میں یوں لکھا ہے کہ نبوت کو قتل کرنے میں اپنے حصے کے بارے میں اہیب کا مقابلہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنا انگور کا باغ حاصل کر سکے۔ دوسرا سلاطین پہلے باب میں یوں لکھا ہے کہ اہیب کے بیٹے شاہ حزقیہ کا مقابلہ اس پیشن گوئی کے ساتھ کرنا کہ وہ مر جائے گا۔ دوسرا سلاطین 2 باب میں ایلیا کو آگ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایلیا نئے عہد نامے میں ایلیا کا ذکر نئے عہد نامہ میں 30 بار کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت بار جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں کچھ حوالے دیکھتے ہیں۔ رومیو 11 باب میں پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایلیا خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا تھا، لیکن خدا کے پاس اب بھی اسرائیلی موجود تھے جو خدا کے وفادار تھے۔ یعقوب 5 باب 17 آیت میں ایلیا کے انسان ہونے کے بارے میں اسی طرح بات کی گئی ہے جیسے ہم ہیں۔
اور اس کے باوجود اس کی دعاؤں میں بہت طاقت تھی۔ یسوع مسیح اور ایلیا۔ یسوع مسیح کے ساتھ ایلیا کے دو معروف حوالہ جات یہ ہیں۔ لوکا 1:17 میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اور طاقت میں یسوع کا پیشرو بن کر آئے گا، اور یسوع خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یوحنا نے یہودیوں کی پیشن گوئی پوری کی کہ ایلیا مسیح کے لیے راستہ تیار کرنے آئے گا، متی 17:11 میں۔ دوسری یہ کہ ایلیا یسوع اور موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر شامل ہوا۔ آپ یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں، متی 17:1-13، مرکز 9:1-13۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایلیا ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے اسرائیل کی تاریخ کے لیے ایک ایسے وقت میں خدا کے کلام کا اعلان کرنے کے لیے مسح کیا تھا جب ایسا لگتا تھا کہ وہ خدا سے دور ہیں اور ملک کے رہنما اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ خدا نے ہمیں اپنی جماعت میں مقرر کیا ہے تاکہ ہم ایسے وقت میں نجات کے پیغام کا اعلان کریں جب لوگ خدا سے دور نظر آتے ہیں اور دنیا کے بہت سے رہنماؤں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ خدا نے ایلیا کو برکت دی اور جب تک ضرورت پڑی اسے چھپایا۔ یسوع ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بھی فراہم کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے، متی 6:31-34 میں، جب ہم اس کی مرضی اور اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایلیا بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، یعقوب 5:17 میں ہے، اور اگرچہ اس نے خدا کے لیے بڑے بڑے کام کیے لیکن وہ خود شکنی اور خوف اور مرنے کی خواہش کے دور میں مبتلا تھا۔ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک روحانی جنگ میں ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ توقع کی جائے گی کہ جب خدا نے ہمیں کسی طرح استعمال کیا ہے تو ہمارا دشمن شیطان ہمیں بدنام کرنے اور ہم پر الزام لگانے کی پوری کوشش کرے گا، تاہم ہم اس کے لیے خطرہ بننا چھوڑ دیں۔ خدا کی آواز سننے کے قابل ہونا اور تازہ دم ہونا، زندہ ہونا اور بحال ہونے کے لیے وقت نکالنا صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر وہ شخص جو خدا کا بیٹا ہے اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تھکے ہوئے نہ ہوں یا ہارے ہوئے دل نہ ہوں۔ عبرانیوں 12:3 میں ہے۔ ایلیا ایک ایسا شخص تھا جو ہجوم سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مختلف لباس پہنا، دوسرا سلاطین 1:7-8 میں ہے، اور فوری طور پر پہچانا جا سکتا تھا۔ اب ہمیں باقی دنیا کے مطابق ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ دنیا ہمیں قبول کرے، اور نہ ہی ہمیں اتنا عجیب لباس یا عجیب بننے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں۔ خدا کی اولاد ہونے کے طور پر ہمیں اس بات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ یقیناً ایلیا کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تھینک یو۔